अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुसैन जावेद लाहौर डायलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मई की जंग एक ऐसी जंग जो इस दुनिया की हिस्ट्री की एक जदीद जंग है, एक लेटेस्ट जंग है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इससे पहले जंगी होती थी लैंड में, सी में, एयर में, लेकिन इस जंग में हमने देखा कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर सामने आया और पहली दफ़ा इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी इस वॉरफेयर के अंदर रह के ये जंग लड़ी। जंग के तकाज़े बदल गए, जंग की शक्ल बिल्कुल बदल के रह गई। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये आज हम बताएंगे लाहौर डायलॉग के अंदर। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि पहलगाम के अंदर एक दहशतगर्दाना वाक़या हुआ 22 अप्रैल को, और उसका इल्ज़ाम भारत ने बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। और आज हम अगस्त में बैठे हैं और भारत अब तक कोई सबूत दे नहीं सका कि इस घिनौने वाक़े के पीछे, इस दर्दनाक वाक़े के पीछे पाकिस्तान मुलव्विस रहा है। उनकी पार्लियामेंट का मानसून इजलास भी हो रहा है, वहाँ पर भी कोई सबूत दिया नहीं गया। बहुत देर हो गई है और शायद भारत के पास कोई सबूत है भी नहीं। तो शकूक की धुंध बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन हमारा टॉपिक है कि मई की जंग में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो को रीजन के अंदर भी और इस साउथ एशियन रीजन के बाहर भी बुरी तरह मुतासर किया। तो मैं आपको बताता हूँ, भारत की जानिब से जब पाकिस्तान पर हमला किया गया, भावलपुर के अंदर, मुरीदके के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, तो ये पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को चैलेंज किया गया, पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया गया, जो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं था। और अब जवाब पाकिस्तान ने देना था। और फिर वो दिन आता है 6-7 मई की दरमियानी रात का, जब इस मौजूदा हिस्ट्री के अंदर, इस तारीख़ के अंदर, या ये जो लम्हा मौजूद है, दोनों मुल्कों की एयरफोर्स के बीच में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, जिसमें 110 तैयारे शामिल थे। 70 इंडिया से आ रहे थे, जिसमें रफ़ाइल, सखुई, ये सब शामिल थे। और हमारे पास था जेट-10C चीनी साथ का वो तैयारा जो दुनिया में पाकिस्तान और चाइना के पास है, और उस पर लगे मोहलक किस्म के PL-15 मिज़िल्स। जी हाँ, जो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के पास ही हैं। भारत ने मुकम्मल तौर पे फ्लॉट असेसमेंट की, जंग के बारे में हमले के हवाले से उनका कोई तज्ज़िया नहीं था, और वो ब्लाइंडली आ रहे थे कि पाकिस्तान हमें रोक नहीं पाएगा और हम अपनी मतलूबा कार्रवाई अंजाम भी दे देंगे, अपने अहदाफ को हासिल भी कर लेंगे। लेकिन यही तो बात है कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर ने बताया कि जंग के पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं और भारत ये समझ नहीं पाया। जब उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करना चाहा मिज़िल के ज़रिए, तो यहाँ से PL-15 मिज़ाइलों से लेस जेट-10C भी भारतीय सरहद के पास पहुँच चुके थे अपनी मदरलैंड को डिफेंड करने के लिए। और यहाँ पे दोनों मुल्कों की एयरफोर्स, यानी एक तरफ IF है और एक तरफ PF है, इनका आपस में टकराव होता है। एयरफोर्स के कंट्रोल रूम में, जहाँ से जंग को मॉनिटर किया जा रहा था, हमारे एयर चीफ बाबर सिद्धू ने अपने जांबाज पायलट्स को एक ही बात कही थी, एक ही हुक्म दिया था, हमें डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं दिखाना है, हमें जारहाना एटीट्यूड दिखाना। और मुझे देखना है उनका सबसे ख़तरनाक तैयारा जो है रफ़ाइल, उसको मैं ज़मीन पर देखना चाहता हूँ, उसको निशाना बनाओ, यही हमारा सबसे बड़ा हदफ। और ऐसा ही हुआ। J-10C ने PL-15 मिज़ाइल का इस्तेमाल किया और भारत के 6 के करीब तैयारे गिर गए। और ये तैयारे नहीं गिरे, ये इंडियन एयरफोर्स का मोराल गिर गया। ये दिल्ली में बैठी भारतीय हुकूमत का मोराल भी गिर चुका था, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था। और एक रफ़ाइल की कीमत तो आप जानते हैं, कुछ अर्से पहले 36 रफ़ाइल इंडिया ने फ्रांस से लिए थे। और रफ़ाइल जैसा जदीद त्यारा जो 4.5 जनरेशन का त्यारा है, वो J-10C के हाथों ज़मीन बोस हो चुका था, उसका मलबा भारत में गिरा। आज तक भारत इनकारी है कि उनका रफ़ाइल त्यारा गिरा है, लेकिन क्या करें कि दुनिया चीज़ों को आज के दौर में पाकिस्तान और भारत की निगाहों से नहीं देखती, उसके पास अपने इंफॉर्मेशन के बड़े ज़राए हैं। और तो और के रफ़ाइल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी
دسالٹ نے بھی اقرار کیا ہے کہ رفائل کو اس جنگ میں نقصان پہنچا ہے، کیسے ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا، کیسے فلاڈ اسیسمنٹ کی آئی ایف نے پی ایف کی، یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ بھارتی طیاروں نے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ ایک جھنڈ کی شکل میں حملہ کیا تھا۔ 70 ان کے طیارے تھے جو میزائلوں سے لیس تھے، اور PL-15 کے تحت J-10C کے لیے بہت آسان تھا اس جھنڈ پہ اٹیک کرنا۔ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں تھی جیسے ہم نے 1965 میں، 1971 میں دیکھی، یا 99 کی کارگل وار دیکھی۔ یہ ایک نئی طرز کی جنگ ہے، ملٹی ڈومین وارفیئر ہے، جس کو کل چین بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں ثابت ہو گیا کہ چینی ملٹری ٹیکنالوجی جو ہے وہ مغربی ٹیکنالوجی پر بھاری پڑ گئی ہے۔ تو رولز آف دا گیم اس جنگ کے بعد چینج ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ 6-7 مئی کے بعد جیسے انڈین ایئر فورس کو کیسے افراتفری میں اپنے جتنے بھی ان کے طیارے تھے ان کو گراؤنڈ کرنا پڑا، کیونکہ مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بہت اہم گیم چینجر تھا خطے کے لیے، اور اس کے بعد خطے میں پاکستان کا جو ایک اسٹریٹجک پروفائل ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ بھارت کے اوپر بھی یہ زک لگی ہے۔ امریکہ بھی اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ کوآڈ کے اتحاد کے ذریعے، انڈو چائنا پالیسی کے ذریعے ہم انڈیا پہ رلائی کر کے بیٹھے تھے کہ یہ چائنا کو ہمالیہ پہ روکنے کی طاقت رکھتا ہے، ان میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن وہ بھرم مئی کی اس فضائی لڑائی کے بعد زمین بوس ہو چکا تھا۔ بھارتی طیاروں کو تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے سے نشانہ بنایا گیا، اور یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ آئی ایف کے لیے ایک نہ بھولنے والا سبق ہے۔ وہ انڈین ایئر فورس جس کے پاس 42 ایئر فورس کے اسکواڈرن ہیں، ایک اسکواڈرن میں 18 طیارے ہوتے ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے اپنے مکس کو بھی گراؤنڈ کر دیا، تو اب ان کے پاس جو اس وقت ایکٹیو اسکواڈرن ہے وہ 29 رہ گئے، اور ہمارے اسکواڈرن پی ایف کے 25 ہیں۔ تو پاکستان ایئر فورس اور بھارتی ایئر فورس میں اتنا فرق رہ نہیں گیا۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس کے پاس 5th جنریشن کا ایک بھی طیارہ نہیں ہے، جو آج کل کی ملٹی ڈومین وارفیئر کے اندر ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ تو بہت بچھڑ چکا ہے انڈیا اس حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ جب 6-7 مئی کی یہ بیٹل ہوتی ہے تو ہمارے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے بہت ہی ماہرانہ انداز سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بریفنگ دی، پریسائسلی انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم نے انڈیا کو زک پہنچائی ہے، اور پی ایف کا جو ورژن تھا، پاکستان کا جو ورژن تھا، وہ دنیا کے سامنے آ گیا اور دنیا نے تسلیم کیا، جبکہ بھارتی ایئر فورس اور ان کے فوجی نمائندوں کو بہت وقت لگا یہ چیزیں بتانے کے لیے، اور وہ اس میں بہت کنفیوز بھی دکھائی دیے، خاص کر جب ان کے دفاعی ترجمان یہ کہتے پائے گئے کہ جنگ میں نقصان تو ہوتا ہی ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا، لیکن میٹر یہ کرتا ہے ہم کتنی جلدی ریکور ہوئے۔ تو سوال تو اٹھتے ہیں۔ یہ بات بھارتی حکومت کو بھی پتہ چل گئی ہے کہ اس جنگ کے اندر بھارت کو نقصان ہوا ہے۔ ایک بہت اہم بات کہ آج تک بھارت مانا نہیں ہے کہ رفائل کو جیم کر دیا گیا، اس کا رڈار جیم کر دیا گیا، اور کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی ان کے پیچھے اپنے انڈین ہیڈ کوارٹر کے ساتھ۔ آج تک وہ اس بات کو مانتے نہیں، لیکن حقیقت ہے کہ رفائل اس دن بالکل بلائنڈ ہو گیا تھا، اور یہ ہے جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت، جدید وارفیئر کو سمجھنے کی اہمیت۔ میں دوبارہ کہوں گا، جنگیں اب لینڈ سی ایئر کی محتاج نہیں ہیں، اب اس میں آپ کو ایروسپیس کے حوالے سے بھی سیکھنا ہوگا، آپ کو سائبر وارفیئر کو بھی سیکھنا ہوگا، جس طرح ہم نے انڈیا کا سائبر سسٹم ہم نے جیم کر دیا تھا۔ تو جنگ کی صورتحال، جنگ کی کیفیت، جنگ کی حرکیات جو ہیں وہ مکمل طور پر بدل چکی ہیں، اور دنیا نے مانا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے کہ پی ایف نے، پاکستان آرمی نے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے درست وقت پہ درست فیصلے لیے اور ان کو فائدہ پہنچا، اور نئی ٹیکنالوجی کو سمجھ کے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا اور بھارت پر بھاری پڑ گئے۔ 1998 کے بعد جب ہم نے 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے، تو یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے جو 2025 مئی میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور میں وہی بات کروں گا جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اب یہ پورا ریجن ری شیپ ہو چکا ہے، پاکستان کا پروفائل بڑھ چکا ہے۔ انڈیا ابھی تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا،
پہلگام پہ حملہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے، انڈیا کے کتنے طیارے 6-7 مئی کی لڑائی کے اندر گر گئے تھے. ان سوالوں کے جواب بھارت دینا نہیں چاہتا، لیکن دنیا کو ان سوالوں کے جواب بہت پہلے مل گئے. اور آخری بات کہ سیز فائر ٹرمپ نے اگر کروا دی ہے، جس کو وہ 30 بار سے زائد کہہ چکے ہیں، اور پاکستان نے تو اس بات کو تسلیم کیا ہے، انڈیا انکاری کیوں ہے؟ اور اس سے امریکہ اور بھارت کے رشتے کتنے کمزور ہو چکے ہیں. لاہور ڈائلاگ میں ہمارے ساتھ بنے رہیے، بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. آل دا بیسٹ.